بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 4 حیات طیبہ مدنی دور 1 ہجرت سے صلح حدیبیہ تک کا ہوگا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسی کے جو ٹاپک ہمارا آج کا ہے، اسی کے پہلے 3 پوائنٹس کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج اس کے مزید جو نیکسٹ پوائنٹ ہیں ان پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے عقد مواحات کے اثرات، اس کے بعد میثاق مدینہ، پھر میثاق مدینہ کے اثرات اور یکم ہجری کے جو دیگر اہم واقعات ہیں ان پہ اس لیکچر میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عقد مواحات کی، جس میں مواحات کے مطلب کے متعلق بات کریں تو مواحات کا جو مطلب ہے وہ ہے بھائی چارہ۔ تو ایک چیز تھی کہ جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے تو ان کا جو فوکس تھا وہ فوکس تھا شہر کے امن و امان کے ریلیٹڈ، اور جو باشندے تھے ان کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے کے متعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی اس بات کو محسوس پایا کہ مہاجرین کی جماعت مکہ سے آئی، وہ اہل مدینہ کے لیے باعث اذیت نہ ہو۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ خیال بھی تھا کہ مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر انتہائی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اپنے گھر، اپنے وطن، رشتہ دار، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، اب زیادہ پریشان نہ ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کو ایک جلسے میں جمع کر کے اخوت اسلامی کا وعدہ فرمایا اور مسلمانوں میں مواحات یعنی بھائی چارہ قائم کر کے مہاجرین اور انصار کے تعلقات کو نہایت خوشگوار بنا دیا۔ عموماً ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان مواحات قائم ہو گئی۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دینی بھائی خارجہ بن زبیر انصاری سے ہوئے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ مستحکم ہوا۔ اس عہد مواحات کو انصار مدینہ نے اس خلوص اور اختیار سے نبھایا کہ تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ تمام مہاجرین کو انصار نے حقیقی معنوں میں اپنا بھائی سمجھا اور اپنا سب مال و دولت ان کے سپرد کرنا چاہا۔ دوسری طرح مہاجرین نے بھی اپنا بوجھ انصار پر نہ ڈالا اور پوری تندہی سے محنت اور اپنی ضروریات زندگی خود پوری کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے دکانداری اور تجارت بھی شروع کر دی۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے مواحات کے اثرات۔ اس مواحات کا اثر جہاں عام معاشرتی زندگی پر پڑا، وہاں معیشت پر بھی اس کے نمایاں اثرات مرتب۔ اہل مکہ زیادہ تر تجارت کیا کرتے تھے اور زراعت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، اس کے مقابلے میں انصار زیادہ تر زراعت پیشہ تھے، اور مدینہ کے یہود تجارت پر قابض تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زراعت پیشہ لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے، فصل کی کٹائی کے موقع پر قیمتیں کم دیتے، فصل سستے داموں خرید لیتے، بعد میں قیمت بڑھا کر فروخت کرتے۔ اسی طرح وہ سود کا کاروبار بھی کرتے، جس کی وجہ سے انصار غریب ہوتے گئے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ مہاجرین میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تو انصار نے پہلے کی طرح زراعت ہی کو اپنا ذریعہ آمدنی بنایا، جبکہ مہاجرین تجارت کو پسند کرتے تھے۔ پھر اسلام میں سودی کاروبار اور ذخیرہ اندوزی بھی ممنوع تھی۔ اس طرح یہود کی تجارت میں اجارہ داری ختم ہو گئی۔ مسلمان زیادہ تر مسلمانوں سے ہی لین دین کرتے۔ اسی طرح اکثر غیر مسلم بھی یہود کے مقابلے مسلمان تاجروں سے لین دین کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ چنانچہ وہ مسلمان تاجروں کی ایمانداری اور ان کے اچھے اصولوں سے واقف ہوتے اور لاشعوری طور پر اسلام کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے عرب قبائل میں تحریک اسلام کی کامیابی کا ایک بنیادی سبب یہ معاشی افادیت بھی تھی۔ اب بات کرتے ہیں میثاق مدینہ کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں ایک اور بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مدینہ کی ریاست کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے مقامی آبادی سے ایک معاہدہ فرمایا تھا۔
جس میں مسلمانوں کے علاوہ مدینہ کے مشرکین و یہود بھی شامل ہوئے تھے۔ تاریخ میں اسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس معاہدے کی اہم دفعات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی، یہ سب مسلمان یعنی کہ مہاجرین بھی اور انصار بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک مت یعنی سیاسی وحدت ہیں۔ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا وہ اب بھی قائم رہے گا۔ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ یہود یا مسلمانوں میں کسی ایک فریق کو لڑائی پیش آ جائے تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا۔ کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا۔ مدینے پر حملے کی صورت میں دونوں فریق مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ کسی بھی دشمن میں اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی شریک صلح ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی سے مستثنا ہوگی۔ جب کبھی اس عہد نامے کے پابند لوگوں میں کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہوگا تو آخری فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مانا جائے گا۔ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر جنگ کے لیے نہ نکلے۔ اب اس میثاق مدینہ کے اثرات کیا نکلے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی آبادی سے جو معاہدہ فرمایا اسے ہم سیاسی زبان میں دستور کہہ سکتے ہیں، یعنی آئین بھی ہم اسے کہتے ہیں، آج کل دور میں آئین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کا جو دستور تھا وہ بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی ایشوز آتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اگر اپنایا جائے گا تو وہ غیر قانونی کہلائے گا۔ بلا شبہ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے۔ اس میں شامل جماعتوں نے خوشی سے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے اہم نتائج حسب ذیل تھے۔ مدینہ کے اس نئے منظم معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے قانون کو بنیادی اہمیت حاصل ہو گئی۔ سیاسی، قانونی اور عدالتی لحاظ سے آخری اختیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ دفاعی لحاظ سے مدینہ اور اس کے آس پاس کی پوری آبادی ایک متحدہ طاقت بن گئی، اور دفاعی لحاظ سے بھی مرکزی اور فیصلہ کن اختیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اس دستوری معاہدے سے باضابطہ طور پر اسلامی ریاست کا قیام جو تھا وہ عمل میں آ گیا۔ اب بات کرتے ہیں یکم ہجری کے اہم واقعات کی۔ تو چونکہ پچھلے لیکچر میں ہم نے تقریباً یہ ساری چیزیں ریڈ کی ہوئی ہیں اور اس کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ڈیٹا ہم نے پچھلے لیکچر اور آج کے لیکچر میں دیکھ لیا ہوا ہے۔ تو اہم واقعات میں سب سے پہلا واقعہ جو بیان ہوا ہے وہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر، اور اس کے بعد باقاعدہ اذان کی ابتدا ہوئی۔ یعنی مسلمانوں کو مشکلات پیش آ رہی تھی کہ وہ جناب 5 وقت کی نماز کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے لوگوں کو، تو اس کے لیے اذان کی ابتدا کی، جس کے الفاظ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ادا کیے، اور لوگوں کو وہی جو تھے مدینہ کی مسجد میں جاتے، مسجد نبی میں جاتے تھے اور اذان دیتے تھے، ان لوگوں کو بلاتے تھے۔ مہاجرین و انصار میں بھائی چارے کا معاہدہ ہوا تھا جس میں معاہدہ مدینہ کہتے ہیں، اور اس معاہدے کے بعد یہود کی معاشی اجارہ داری بھی ختم ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقامی آبادی یعنی یہود کے ساتھ بھی معاہدہ فرمایا تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہود جو تھے وہ بہت ظلم و ستم کرتے تھے وہاں کے انصار کے ساتھ، تو اس بیس پہ جو تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ ان کے ساتھ کیا، اور اس طرح یہودیوں کی جو مزید اجارہ داری تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تمام کے تمام معاملات مسلمانوں کے حق میں آ گئے۔ اگر یہود معاہدے کو توڑتے تو انہی کے خلاف جو ہے وہ معاملات پیش آنے تھے، اور ایسا ہوا۔ بعد میں 2-3 قبائل جو تھے ان کا خاتمہ بھی ہوا۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکا تھا، یعنی یکم ہجری سے پہلے، ہجرت سے پہلے نکاح ہو چکا تھا، اب رخصتی بعد میں ہوئی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔